مسیح میں میرے عزیزو، روزوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک دن کا روزہ، 3 دن کے روزے، 10 دن، 40 دن، اور پھر خاص موقعوں پر، عیدوں پر روزے رکھنا، اور جب تو روزہ رکھے کسی خاص مقصد کے تحت روزہ رکھنا۔ یہودی روزے رکھتے تھے کیونکہ نبیوں نے روزے رکھے، اور اسی طرح جب یہ روزے رکھتے تھے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح خداوند کی خوشنودی کے لیے ہدیہ جات بھی لے کر آتے تھے، قربانیاں بھی چڑھاتے تھے، اور اس طرح یہ اپنے روزوں کے دن اس طرح گزارتے تھے، روزے رکھنا۔ اور اسی طرح عیسائی نبی فرما رہے ہیں کہ جو روزے رکھے جاتے تھے اور ٹاٹ بھی اڑا جاتا تھا، اسی طرح راکھ پر بیٹھا جاتا تھا، قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، نذرانے پیش کیے جاتے تھے عیدوں پر اور پھر مقدس دنوں پر، یہ سب کچھ جب وہ کرتے تھے تو وہ اپنے گناہوں پر پشیمانی کے اظہار کے لیے بکری کے بنے ہوئے کھردرے کپڑے پہنتے اور اپنے اوپر راکھ اور خاک بھی ملتے تھے، لیکن سب دکھاوے کے لیے۔ اور یہ دکھاوے کی عبادت گزاری بے معنی تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے حسن سلوک، عزت اور انصاف پسندی سے پیش نہیں آتے تھے۔ مسیح میرے عزیزو، عیسائی نبی فرماتے ہیں کہ حقیقی عبادت خدا کی تعظیم اور پرستش کی رسموں کی پابندی سے کہیں بڑھ کر اور بالا تر چیز ہے۔ یہاں عبادت اور پرستش کا مطلب بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انصاف پسندی کا سلوک کیا جائے، دوسروں کے ساتھ نیکیاں کی جائیں۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، یہ جو مذہبی رسومات تھیں، یہ جو ریاستیں تھیں، روزہ رکھنا، دعائیں کرنا، یہ روحانیت پیدا کریں، ایسی روحانیت جو نیک کام کرے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، جو دوسروں کو انصاف مہیا کرے، دوسروں کو معافی دے، دوسروں پر رحم فرمائے اور دوسروں سے میل ملاپ پیدا کرے۔ اور یہی ہمارے روزوں کا رزلٹ ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست، ہمارے روزے، ہمارا کفارہ، ہماری پرہیزگاری، ہماری عبادت بھرپور طریقے سے ہم میں روحانیت کو بڑھائے، اور یہ روحانیت ہمارے کاموں سے ظاہر ہو۔ ہمارے کام جو نیکی اور بھلائی کے کام ہوں گے تو یہ اس کا رزلٹ ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یوحنا استباغی جو خود بہت پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، اس کی خوراک بہت سادہ سی تھی، شہد استعمال کرتا، ٹڈیاں استعمال کرتا، جنگلوں میں رہتا، اور اس کا لباس سادگی کا لباس، اور وہ جو خدا کا نبی ہوتے ہوئے، بلکہ دونوں عہد ناموں کا نبی ہوتے ہوئے بھرپور طریقے سے منادی کرتا ہے، اور اس کی منادی جو ہے توبہ کی منادی ہے۔ اور اس کے شاگردوں کا جو روزہ رکھنا تھا، شاگرد اس کے روزے رکھتے تھے، ان روزوں کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا ان کی شاہراہ کو سیدھا بنایا جائے، مسیحا آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ اور یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں، جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے اور لوگ گلہ کر رہے تھے
کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے جو یہودی ہیں وکی فریسیوں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح روزوں کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شاگرد روزہ رکھیں گے، لیکن اب اس وقت نہیں، کیونکہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے، تو دلہا جب ساتھ ہے، بارات ہے اور شادی بیاہ خوشی کا وقت ہے، ضیافت کا وقت ہے، تو کیسے کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ اور اس لیے یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اب ان کے اس وقت ساتھ ہوں، جب دلہا ان سے جدا ہوگا تو وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ مسیح میرے عزیزو، بنی اسرائیل کو جو ہے خدا کی دلہن کہا گیا، اور خدا اس کا دلہا، اور یسوع مسیح بھی کلیسیا کا دلہا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کا دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے، اور یسوع مسیح اپنے مرنے اور جٹنے کے بعد آسمان پر جائے گا، پھر دوبارہ آئے گا، اور میرے شاگرد روزہ رکھیں گے، اور یہ روزہ جو ہے اس کی آمد کے لیے ہوگا، اس کے استقبال کے لیے ہوگا، اس کی تیاری کے لیے ہوگا، لیکن وہ کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ گویا یہ ہمارے روزے صرف موجودہ تیاری کے نہیں بلکہ آمد ثانی کے لیے بھی ہیں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح نے خود اپنی تمثیلوں میں، اپنی تعلیمات میں اس کا اظہار کیا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 25واں باب 6 آیت، آدھی رات کو دھوم مچی کہ دلہا دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ وہ 5 عقل مند کنواریاں اور 5 بیوقوف، اور کچھ کے پاس تیل تھا اور کچھ کے پاس نہیں تھا، اور جب وہ تیل لینے کے لیے گئیں تو جب واپس آئیں تو دلہا آ چکا تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے سستی کی تھی، اپنے آپ کو دلہا کی آمد کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ ہم شادی بیاہ میں کس طرح کی تیاری کرتے ہیں، وہ تو کپڑوں کی اور دوسری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں روحانی تیاری کی بات ہوتی ہے کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ ایام ہے خصوصی طور پر اپنے آپ کو روحانیت میں بڑھانے کے، تاکہ بھرپور طریقے سے ہم روحانی تیاری میں بڑھتے جائیں، اور یہ سب روحانی مشقوں کے ساتھ ہے، ان عبادات کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، دعا کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہماری عملی زندگی بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یوحنا، جو مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب 3 آیت میں لکھا ہے، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو مسیح میں رضو، ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے، پاک شراکت میں موجود ہے، کلام میں موجود ہے، جب دعا کرتے موجود ہے، یہ اس کی موجودگیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو ہر جگہ موجود ہے اور پورے جلال کے ساتھ آئے گا، ہم اس جلالی آمد کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں، تاکہ اس جلالی آمد کے لیے اپنے آپ کو بھرپور تیار کر سکیں۔ تو یہ روزے جو ہیں، یہ جو کفارے کے ایام ہیں، بھرپور طریقے سے اس کی آمد کی تیاری ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے بھی تیار کریں۔ اور مکاشفہ کتاب میں بتایا گیا ہے کس طریقے سے دلہن جو ہے اپنے دلہا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، اور مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے اس کے 19 باب 7 آیت میں، آؤ ہم خوشی منائیں اور شادمانی کریں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کا بیاہ آ چکا ہے، آ پہنچا ہے، اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو ان ایام میں اس کی آمد کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو،
مقدس یوحنا اصطباغی کا جو پیغام تھا وہ بہت سخت تھا. توبہ کرو، خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. اور اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ جو اس کے بعد آتا ہے اس سے قوی تر ہے، اس سے زور آور ہے، وہ اس سے زیادہ زور آور ہے. اور وہ یوحنا اصطباغی اپنے آپ کو جو ہے اپنے پیغام سے اس کی آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے، لیکن وہ آ چکا ہے. اور یوحنا اصطباغی کا پیغام جو تھا سخت تھا، لیکن مسیح میرے عزیزو یہ جو خاص بات ہے کہ اس کا جو پیغام ہے وہ شریعت سے متعلق ہے. شریعت سے متعلق اس کا جو فوکس ہے وہ شریعت ہے، اور یہ خدا کی شریعت ہے. جبکہ یسوع مسیح کا جو پیغام ہے اس کا فوکس جو ہے شریعت نہیں، انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی. اور یسوع مسیح جو خدا کا تحریری کلمہ بھی ہے اور مجسم کلمہ بھی ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے، انسانی روپ دھار چکا ہے اور انسانی زندگی میں موجود ہے. اس لیے یسوع مسیح کا پیغام جو تھا کتابی نہیں تھا، بلکہ اس کا انسانی زندگی سے متعلق تھا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے، وہ نیک ہو جائے، پاک ہو جائے اور وہ پھلدار ہو جائے. اس لیے یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ انسانی زندگی سے متعلق ہے. یوحنا اصطباغی نے جب پیغام دیا تو لوگوں نے توبہ کی، لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا. لوگ توبہ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے اپنے آپ کو خدا کی شاہراہ کے لیے سیدھا بناتے ہیں اور اس سے بپتسمہ لیتے ہیں. وہ انہوں نے ایک چیز کی ہے، توبہ کی ہے، اور اب زندگی جو نیک کام کرنے شروع کیے ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. جبکہ یسوع مسیح کا جو پیغام ہے اس میں توبہ ہے، گناہ سے توبہ، شیطان سے کی نفی کرنا، اور پھر دوسری بات جو خاص بات ہے کہ یسوع مسیح کے پاس آنا، یسوع مسیح کی طرف مڑ جانا، یسوع مسیح کی طرف آ جانا، یسوع مسیح کی شاگردیت اختیار کر لینا. اور یوحنا نے بلکہ خود بھی اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح کے پیچھے بھیج دیا ہے. یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا بتا دیتا ہے کہ وہ مسیحا آ چکا ہے، کیونکہ سب کام ہو رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں. اور کئی دفعہ یوحنا بھی شک میں پڑ گیا تھا، اور پھر یسوع مسیح کے کاموں سے، اس کے کلام سے، اور جو معاشرے میں تبدیلی آ چکی تھی، یہ نشان تھے کہ یسوع مسیحا آ چکا ہے اور وہ حقیقت میں وہی مسیحا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں وہ یسوع مسیح کی پیروی کریں، اور پیروی کے ساتھ ساتھ اس کو پہچان لیں کہ یسوع ہی ان کا مسیحا ہے، یسوع ہی ان کا خداوند ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی پر بھروسہ رکھیں، اسی کی دل و جان سے پیروی کریں. اس لیے ہماری جو ہے عبادت اور یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب جو ہے صرف کتابی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ہے. اس میں انسان فوکس ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے تحریری کلمہ مجسم ہو چکا ہے، انسانی روپ دھار چکا ہے، اور اس نے انسانی زندگی بسر کی ہے. اس نے جو ہے انسانیت کے لیے اپنے آپ کو کمزور کیا، انسانیت نجات کے لیے، اور صلیب اٹھائی اور دکھ سہے اور کاملیت پائی، اور اس طرح اس نے وفاداری کا مظاہرہ کیا. اس لیے یسوع مسیح بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ جیسے اس نے اپنی صلیب اٹھائی اور وفاداری کا مظاہرہ کیا، اسی طرح ہم سب بھی اپنی اپنی صلیب اٹھا کر اس کی پیروی کریں، تاکہ اس کی طرح کامیابی سمکنار ہوں، سرخرو ہوں، اور ہمیشہ کی زندگی کا تاج پائیں. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا.